میرے ذہن میں ایک کوسچن تھا کہ ایک بندہ جو کہ کسی گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، اس کے معاشی حالات کو اتنے زیادہ ٹھیک نہیں تھے، یعنی کہ غریب تھا اور پھر اس نے ترقی کی. اس کے حالات بدلے نہیں بلکہ خود اس نے اپنے حالات بدلے. تو پھر جب وہ بندہ کوئی ترقی کر لیتا ہے تو وہی لوگ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کے آس پاس کے رہنے والے ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ اس سے حسد کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس سے جیلسی کیوں ہوتی ہے. تو اس میں میری مدد کی، میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے ایک تھیوری کا پتہ چلا جو کہ لیون فیسٹنگر کی تھیوری ہے، جو کہ ایک ماہر نفسیات تھا امریکہ کا. 1989 کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اس نے ایک تھیوری پیش کی، اس تھیوری کا نام ہے سوشل کمپیریزن تھیوری. اب یہ جو سوشل کمپیریزن تھیوری ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی قدر و قیمت کا تعین، یعنی کہ اس کی ورتھ کیا ہے، وہ اس کا تعین دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میرا معاشرے میں رتبہ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، اس چیز کا تعین میں دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے دیکھوں گا کہ بھئی میرا مقام لوگوں میں کیا ہے. صحیح ہے. تو جو ہمارے گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ پہلے معاشی مواقع بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں، بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. تو پھر اگر کوئی شخص ترقی کر لے، ترقی کر کے وہ یعنی کہ سکسیسفل ہو جائے لائف میں، یا معاشی حالات اس کے ٹھیک وہ خود کرے، بھائی سیدھی سی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی تعاون نہیں کرتا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ کوئی بھی لوگ تعاون نہیں کرتے. جو بھی بندہ اپنے حالات بدلتا ہے خود بدلتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. بس یہ لوگ بالکل اس کے اپنے گھر والے بھی ساتھ نہیں دیتے، سیدھی سی بات ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ گاؤں کے اندر معاشی مواقع چونکہ کم ہوتے ہیں، سوشل کمپیریزن تھیوری آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ جب بندہ کوئی ترقی کر کے اپنے معاشرات بدل لیتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، اس کا لائف اسٹائل بدل جاتا ہے، تو پھر وہی لوگ گاؤں دیہات کے یا اس کے ارد گرد کے یا اس کے ریلیٹیو، وہ اس پہ تنقید کرنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. کیونکہ انسان اپنی قدر و قیمت کا تعین، ہم اس تھیوری کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اس دوسرے سے کمپیئر کر کے کرتا ہے. تو پھر جب وہ اپنے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو ایک خلا نظر آتا ہے کہ یار اس کے حالات تو بدل گئے ہیں، اس نے یعنی کہ بہت ترقی کر لی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ ہے، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو پھر ان کو احساس کمتری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ان کو جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈفرینٹ طریقوں سے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے سوالوں جو آپ کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے نفسیات، اس کے پیچھے صرف یہی ہوتی ہے، اس جیلسی کی، اس حسد کی، جو اس تھیوری کے مطابق میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان اپنی قدر و قیمت کا تعین دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے کرتا ہے. تو پھر یہ ریزن ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ترقی کر لیتا ہے، اپنے حالات بدل لیتا ہے، تو پھر وہی لوگ جو اس کے ارد گرد والے ہوتے ہیں وہ جب اس کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے ہیں تو ایک خلا نظر آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے تو یہ بھی کر لیا، اس کے پاس تو یہ بھی چیزیں ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقوں سے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو یہ سیکھنے کو مل گیا ہوگا کہ بھائی جب کوئی بندہ ترقی کر لیتا ہے تو لوگ اسے حسد کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو بڑے اچھی طریقے سے پتہ چل گیا، میرے ذہن میں کوسچن تھا، آپ کا بھی حل ہو گیا ہوگا. حسد کرنا نہیں چاہیے بھائی، خود اپنے حالات اب بدلو. ٹھیک ہے، اپنی محنت کرو اور اوپر جاؤ، سیدھی سی بات ہے.